متضاد خبریں ہیں، کہیں 200 250 کی شہادتوں کی خبر ہے، ہزارہا کے زخمی ہونے اور شدید زخمی ہونے کی خبر ہے، اور ان کی قیادت کے بھی مجروح ہونے کی خبر ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ مکمل طاقت کا استعمال کرتے ہوئے مظاہرین کو منتشر کیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنا کر بکھیر دیا گیا۔ میں بڑے واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرا تحریک لبیک کے ساتھ کوئی تنظیمی جماعتی تعلق سرے سے نہ رہا ہے، نہ سرگرمیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ہمارا تحریک لبیک سے تعلق نہیں ہے نا، انسانیت سے تو تعلق ہے، اسلام سے تو تعلق ہے، نبی رحمت سے جن کا نام وہ الاپ رہے ہیں اور جن کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، ان سے تو ہماری جان مال عزت و آبرو سب کچھ لٹا کے بھی تعلق ہے۔ اس نے آپ کو لائسنس ٹو کل دیا ہے۔ تو یہ ہے کہ قائد اعظم سے لے کر آج تک پاکستان کی ریاست کا اور ہمارا دستوری ایک موقف رہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کے ناجائز وجود کو تسلیم نہیں کرنا۔ اگر آپ تسلیم کرنا چاہتے تو کیا 25 کروڑ لوگوں کی گردنوں پہ پاؤں رکھ کے آپ تسلیم کروائیں گے ان سے؟ ہم تو نہیں کریں گے۔ ایک طرف افغانستان کے بارڈر پر کیا صورتحال چل رہی ہے، ہندوستان کے ساتھ ہمارا کیا ٹینشن مستقل چل رہی ہے، بین الاقوامی تناظر کیا ہے، اور دوسری طرف آپ نے ملک کے اندر اپنے ہی ہاتھوں سے آگ لگا کیمرہ کی آنکھ کے سامنے دن دہاڑے دن کی روشنی میں بدترین پاکستان کی تاریخ کی ریاستی دہشت گردی سانحہ ماڈل ٹاؤن بھی آپ ہی کے دور میں ہوتا ہے۔ اگر قوم اس وقت اٹھتی اور ان سے سوال کرتی کہ گولی کیوں چلائی گوشہ درود پہ، گولی کیوں چلائی نہتے شہریوں پر، گولی کیوں چلائی 2 فٹ کے فاصلے سے خواتین کے چہرے پر، اور ایک عورت کے منہ میں گولی کیوں ماری، حاملہ خاتون کو تم نے قتل کیوں کیا، اگر یہ سوال اس وقت قوم نے کیا ہوتا تو یقیناً آج سانحہ مرید کے قطعا نہ ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سانحہ مرید کے میں پولیس اور دیگر فورسز نے تحریک لبیک کے ہزارہا مظاہرین کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ چونکہ میڈیا میں اس پورے واقعے اور اس غزہ مارچ کے حوالے سے مکمل بلیک آؤٹ ہے یا بائیکاٹ ہے، کسی قسم کی رپورٹنگ میڈیا کے ذریعے سے غیر جانبدار یا جانبدار بھی پوری طریقے سے نہیں آ رہی۔ سوشل میڈیا کی بندش، موبائل سروس کی مختلف علاقوں میں بندش اور تعطل کی وجہ سے متضاد خبریں ہیں، کہیں 200 250 کی شہادتوں کی خبر ہے، ہزارہا کے زخمی ہونے اور شدید زخمی ہونے کی خبر ہے، اور ان کی قیادت کے بھی مجروح ہونے کی خبر ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ مکمل طاقت کا استعمال کرتے ہوئے مظاہرین کو منتشر کیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنا کر بکھیر دیا گیا۔ کون سا مسئلہ ہے جس کا حل پرامن طور پر تلاش نہیں کیا جا سکتا یا نکالا نہیں جا سکتا؟ آپ مظاہرین کو روڈوں پہ آنے دیتے ہیں، اگر وہ پرتشدد مظاہرین ہوں تو وہ بہت ساری املاک کا نقصان کر دیتے ہیں۔ میں اس واقعہ کا نہیں کہہ رہا، جنرلی بات کر رہا ہوں۔ پھر آپ فورسز کا استعمال کرتے ہیں، ریاستی وسائل کا استعمال کرتے ہیں، ایک اچھے خاصے نقصان کے بعد، خواہ وہ جانوں کی صورت میں ہو یا وسائل کی صورت میں ہو، اس کے بعد آپ مذاکراتی ٹیم بھیج دیتے ہیں۔ اور یہی کام جب انہوں نے پچھلے مہینے سے یا 20 دنوں سے اعلان کر رکھا تھا، اس وقت کیوں نہیں کیا گیا؟ ایسے لوگ جو ان کے لیے یا وہ جن کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کی میڈیشن کے ذریعے سے پہلے مسئلے کا حل کیوں نہیں ڈھونڈا گیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قائد اعظم سے لے کر آج تک پاکستان کی ریاست کا اور ہمارا دستوری ایک موقف رہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کے ناجائز وجود کو تسلیم نہیں کرنا۔ اگر آپ تسلیم کرنا چاہتے تو کیا 25 کروڑ لوگوں کی گردنوں پہ پاؤں رکھ کے آپ تسلیم کروائیں گے ان سے؟ ہم تو نہیں کریں گے۔ خیر، یہ ایک اس وقت خدشہ ہے کہ بین الاقوامی طاقتوں کو، خاص طور پر امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف تحریکوں کو بزور طاقت دبانا اور کچلنا چاہتے ہیں۔ سارا پاکستان جانتا ہے کہ مظاہرین نہتے تھے، اگر نہتے نہیں تھے تو اتنی گولیاں کھا کر بھی انہوں نے کوئی گولی نہیں چلائی۔ پتھروں سے اگر کسی فورسز کے بندے کو انہوں نے مجروح کیا تو وہ بھی غلط کیا، لیکن پتھروں کا استعمال وہ کرتا ہے جس کے پاس پتھر ہی ہو۔
جن کے پاس گنیں ہوتی ہیں، اسلحہ ہوتا ہے، تو وہ پھر ویپنز کا استعمال کرتے ہیں نا، نمائش کے لیے تو نہیں رکھتے۔ یہ سارے جانتے ہیں کہ وہ نہتے تھے، نہتے لوگوں کے اوپر اس قدر ظلم۔ اب جو خبریں آ رہی ہیں ان میں آپ نے بختر بند گاڑیاں لاشوں پہ چڑھا دیں، اور اگر لاشیں کسی گاڑی میں پڑی ہوئی تھیں تو آپ نے اس ٹرک یا کنٹینر کو جلا دیا اور لاشیں جل گئیں۔ کس کی؟ مسلمانوں کی۔ کس نے آپ کو لائسنس ٹو کل دیا ہے؟ راج کمار۔ میں بڑے واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرا تحریک لبیک کے ساتھ کوئی تنظیمی جماعتی تعلق سرے سے نہ رہا ہے نہ ہے۔ میرا کس جماعت سے تعلق ہے سارا جہان جانتا ہے۔ میں تحریک منہاج القرآن کے ساتھ وابستہ ہوں، لیکن پاکستان کا ایک شہری ہوں۔ جماعت کا رکن ہونے سے پہلے میں پاکستانی ہوں، اس سے بھی پہلے میں مسلمان ہوں۔ میں نے اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی کا کلمہ لبیک والے پڑھتے ہیں۔ ان کے خیالات نظریات میرے بارے میں کیا ہیں، لیکن میں ان کے کسی خیال کو کاپی نہیں کروں گا یا اس کے مطابق اپنے جذبات کا اظہار نہیں کروں گا۔ میں تو ایک باشعور شہری کے طور پر، ایک ذمہ دار مسلمان کے طور پر، امہ کا ایک فرد ہونے کے حوالے سے اپنے خیالات اور جذبات کا بھی اظہار کروں گا، اور آئین اور قانون اور دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے میں اپنے ایک شہری ہونے کے جذبات کا بھی اظہار کروں گا۔ کسی کا تعلق کسی جماعت سے ہو تو تب وہ اس کو انسان سمجھے گا۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اپنی فورسز سے بھی، اپنی ایجنسی سے بھی، اپنے ذمہ دار پاکستانیوں سے بھی، کہ یہ اس طرح کے انسیڈنٹس انہی شریفوں کی حکومتوں میں کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے تو بہت سارے دوست یا جاننے والے یا دعا سلام والے لوگ ایسے ہیں جو اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ بھی ان چیزوں کی مذمت کرتے ہیں، بیچارے منہ چھپاتے پھرتے ہیں جب اس طرح کی کارنامے اور سیاہ کارنامے ان کے سامنے آتے ہیں۔ تو بڑا تاریخ کا سیاہ ترین واقعہ اور بدترین ریاستی دہشت گردی، اور میڈیا چینلز پر رپورٹ بھی ہوئی، لائیو کوریج بھی ہوئی، اس کی فوٹیجز آج بھی موجود ہیں، کیمرہ کی آنکھ کے سامنے دن دہاڑے، دن کی روشنی میں بدترین پاکستان کی تاریخ کی ریاستی دہشت گردی سانحہ ماڈل ٹاؤن بھی آپ ہی کے دور میں ہوتا ہے۔ اسی خادم اعظم جو کہلواتا ہے سو کالڈ، اس کے خادم اعلیٰ ہوتے ہوئے یہ سارا کچھ اس کے پڑوس میں، اس کے گھر کے ساتھ والے بلاک میں یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور آج اسی کی بھتیجی راج کماری وزیر اعلیٰ ہیں، اور یہ خود خادم اعلیٰ صاحب پروموٹ ہو کے خادم اعظم بن گئے ہیں، خدمت عظمیٰ بجا لاتے ہوئے۔ تو آج انہوں نے بھئی آپ ان کو، ابھی اسلام آباد بہت دور ہے، لاہور کے بعد گجرانوالہ نے آنا ہے، بریدکے کے بعد پھر اس کے بعد گجرات نے آنا ہے، پھر سرائے عالمگیر نے آنا ہے، کرتے کرتے آپ کا جیلم سے گجر خان اور پنڈی میں داخل ہونا، اور پھر اسلام آباد آنا ہے۔ اتنی کیا آپ کو ایمرجنسی ہو گئی تھی؟ بڑا وقت لگنا تھا ان کو یہاں پہنچنے میں۔ اگر وہ آپ کے پاس بڑا وسیع وقت تھا ڈائیلاگ کا، میڈیشن کا، سمجھانے کا، کسی اور کو کی مداخلت کے ذریعے سے ان کو روکنے کا، کوئی گیو اینڈ ٹیک کا بڑا ٹائم تھا، لیکن آپ کو کیا عجلت تھی کہ آپ نے ان اپنے ہی شہریوں کا خون؟ باقی ساری بحثوں کو ایک طرف چھوڑ دیجئے، سیاسی بحثیں ہیں، اختلافات ہیں، آپریشنز ہیں، عدالتی کاروائیاں، وہ ایک طرف چھوڑ دیں۔ ہمیں بتایا جائے ماضی کا کوئی جرم ہے تو وہ جانیں، عدالتیں جانیں، آپ جانیں۔ اس غزہ مارچ میں انہوں نے کیا ایسا جرم کیا تھا؟ میں تو ان کے امیر کی بات سن رہا تھا کہ وہ تو واسطے ڈال رہا ہے کہ یار خدا کے لیے، رسول کے لیے آپ یہ گولی مت چلاؤ، کیوں چلاتی ہو گولی؟ یہاں ایک لمحہ فکریہ اور ایک سوچنے کا مقام ساری قوم کے لیے۔ میں تو اپنی ملی مذہبی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار بلا خوف تردید اور بلا خوف گرفتاری کر رہا ہوں، کیونکہ میں آئین سے باہر بات نہیں کرتا، میں قانون کا طالب علم ہوں، میں قانون کے دائرے میں رہ کر بات کرتا ہوں۔ مجھے یہ تو حق ہے نا کہ میں جس حکومت کو ٹیکسز دے کے چلاتا ہوں، جس ریاست کے اندر میرا کنٹریبیوشن ہے، جو ریاست میری ماں، میرا سایہ، میرا سب کچھ ہے، میں اس سے اپنے لیے پروٹیکشن مانگوں۔ کیا آئین پاکستان نے ایک شہری کو آزادی تحریر و تقریر نہیں دی؟ احتجاج کا حق آئین پاکستان کیا اس کو نہیں دیتا؟ کیا آئین پاکستان اور دستور پاکستان حکومت پر یا حکومتی پالیسیوں پر ریاستی باشندوں کو اعتراض کرنے اور اختلاف کرنے کا اسے حق نہیں دیتا؟ اگر اس سے بڑھ کے آگے کوئی کارروائی کی تھی تو وہ بتائیے۔
ایک طرف افغانستان کے بارڈر پر کیا صورتحال چل رہی ہے، ہندوستان کے ساتھ ہمارا کیا ٹینشن مستقل چل رہی ہے، بین الاقوامی تناظر کیا ہے، اور دوسری طرف آپ نے ملک کے اندر اپنے ہی ہاتھوں سے آگ لگا دی۔ 11 سال قبل جب ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا تو تب تو لوگ روڈ پہ بھی نہیں تھے آئے۔ ابھی تو یہ چلیں لاہور سے چل کر، رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے چل کر، لاہور سے نکل کر مرید کے تک پہنچ گئے تھے۔ وہ لوگ تو اپنے مرکز سے بھی نہیں نکلے تھے، وہ تو اپنے مرکز کے اندر کوئی پلے کارڈ، کوئی بینر اٹھا کے بھی نہیں کھڑے تھے۔ رات کی تاریکی میں چوروں کی طرح آپ نے اس ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا کیا، گوشہ درود پہ گولیاں چلائیں، مرکز پہ، دفاتر پہ، مسجد پہ، مکتب پہ گولیاں چلائیں۔ اگر قوم اس وقت اٹھتی اور ان سے سوال کرتی کہ گولی کیوں چلائی گوشہ درود پہ، گولی کیوں چلائی نہتے شہریوں پر، گولی کیوں چلائی 2 فٹ کے فاصلے سے خواتین کے چہرے پر، اور ایک عورت کے منہ میں گولی کیوں ماری، حاملہ خاتون کو تم نے قتل کیوں کیا، اگر یہ سوال اس وقت قوم نے کیا ہوتا تو یقیناً آج ثانیہ مرید کے قطعا نہ ہوتا۔ قوم کا حافظہ بھی کمزور ہے اور قوم کی پک اینڈ چوز بھی عجیب و غریب ہے۔ اے میری سادہ قوم، جو ہم مار کھا رہے ہیں وہ اپنے کرتوتوں کی کھا رہے ہیں۔ اس کو مار پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مارا جا رہا ہے، میرا گھر تو سلامت ہے۔ جب تک یہ سوچتے رہو گے تو یہ کرائے کے قاتل، یہ بین الاقوامی طاقتوں کے گماشتے ہمارے حکمران اسی طریقے سے گاجر مولی کی طرح تمہیں کاٹتے رہیں گے۔ ہم کچھ نہیں کہتے، اگر آپ نے قانون کی عملداری کہیں ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے کوئی کام کیا تو جسٹیفائی کریں، آپ میڈیا کو اوپن کریں نا، آپ چینلوں کی بندش کر کے آپ یہ فیس بک کو کبھی بند کر دیں، کبھی آپ موبائل سگنل ہی ختم کر دیں، کبھی آپ نیٹ سروس بند کر دیں، تو یہ تو کاروائیاں آپ کی مشکوک ہیں نا صاحب، تب آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں، اس طرح کی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو سب کچھ آپ کیمرے کے سامنے دکھائیے نا، یہ انہوں نے کیا اور یہ ہم نے جواب میں کیا، ہم نے اپنے ڈیفنس میں، فورسز نے اپنے ڈیفنس میں کیا، جو کچھ ہوا ہے وہ سامنے تو لائیں۔ آپ نے تو سب کچھ چھپایا ہوا ہے، اور چھپاتا وہی ہے جو چور ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کی مس ہینڈلنگ ہے نا، یہ پتہ نہیں اس ریاست کو کیا دن دکھائے گی۔ کیا اس ملک کے اندر پرامن احتجاج کا آپ حق ہمیں نہیں دیں گے؟ میں پھر کہتا ہوں، تحریک لبیک خاموشی سے آتی، اپنا جو بھی ان کا پلان تھا اس کے مطابق احتجاج کرتی، ہم تو احتجاج میں شریک بھی شاید نہ ہوتے، یا غزہ کے نام پر چلے بھی جاتے تو ہم ان کے کسی سرگرمی کا حصہ نہیں تھے۔ غزہ کے نام پہ مظلوموں کے حق میں اٹھنے والی ہر آواز کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن عام طور پر ان کی سرگرمیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارا تحریک لبیک سے تعلق نہیں ہے نا، انسانیت سے تو تعلق ہے، اسلام سے تو تعلق ہے، نبی رحمت سے جن کا نام وہ الاپ رہے ہیں اور جن کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، ان سے تو ہماری جان، مال، عزت و آبرو سب کچھ لوٹا کے بھی تعلق ہے۔ پاکستانیت اور انسانیت کو پیچھے رکھ کر ہمارا تعلق حضور نبی رحمت، تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ہے۔ ہم اپنے احباب کی طرف سے، اپنے جملہ فورمز جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ان کی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے بھی ثانیہ مرید کے میں روا رکھی گئی ریاستی دہشت گردی اور اس بدترین تشدد اور اس قتل عام کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اس کے اوپر عدالتی کمیشن بنایا جائے، ذمہ دار لوگ، جو بھی آرڈر دینے والے، ڈپیوٹ کرنے والے، جتنے ذمہ داران ہیں انہیں کٹہرے میں لایا جائے۔ میں پھر کہوں گا اپنے ملک کی عدلیہ سے کہ خدا کے لیے عدالت کا وقار بچا لو۔ تمہارے اسٹے آرڈر کے پیچھے یہ قاتل لیگ چھپی ہوئی ہے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے مسئلے پر۔ کون وہ خفیہ ہاتھ تھے، کون وہ خفیہ طاقتیں تھیں جنہیں آپ بچانا چاہتی ہیں یا جو آپ کو کام نہیں کرنے دے رہے؟ ابھی سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں وہ جج جو اس وقت ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی JIT کے یا اس کمیشن کے سربراہ تھے، باقر نجفی صاحب، انہوں نے کیا رپورٹ دی تھی، اس کو کیوں چھپایا گیا؟ پھر اس کے بعد جو JIT بنی اس کی رپورٹ کو پبلک ہونے کے خلاف آپ نے اسٹے کیوں لیا؟ اسٹے کے پیچھے کیوں چھپے؟ اس رپورٹ کو کیوں نہیں پبلک کیا گیا؟ اس رپورٹ میں جن لوگوں کا تعین کیا گیا تھا انہیں انصاف کے کٹہرے میں کیوں نہیں لایا گیا؟ کاش ہم ایک دوسرے کو مار پڑتی دیکھ کر بغلیں نہ بجاتے، ہم یہ نہ کہتے یہ اس کا مسئلہ ہے اور یہ میرا مسئلہ ہے،
مسئلہ انسانیت کا لے کے چلتے یا اسلام کا لے کے چلتے تو اسلام کسی ایک انسان کے بھی ناک خون بہانے کی اجازت دیتا ہے؟ پھر ہم جو مذہبی لوگ ہیں ہم کس اسلام کے امبیسڈر اور کس اسلام کے سفیر بنے پھرتے ہیں؟ کیا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں اور آپ کسی بے گناہ شہری کا خون بہانے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے نا؟ تو پھر جب سانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا ہم میں سے کتنوں نے مذمت کی تھی؟ تعزیت کرنا تو دور کی بات ہے، حق میں بات کہنا تو دور کی بات ہے. آپ اپنا ریکارڈ نکلوائیے، ہم سب اپنی سیاسی جماعتیں بھی مذہبی جماعتیں بھی اپنا ریکارڈ خود چیک کریں، اپنے گریبانوں میں خود جاتی ڈالیں. اور اگر اس وقت یہ تو ٹیسٹ کیس ہے نا، امریکہ بھی ٹیسٹ کرتا ہے، امریکہ کے گماشتے بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، بھئی یہ کرو، یہ قدم اٹھاؤ، فرق نہیں پڑے گا. ڈیوائڈ اینڈ رول، ان کو آپس میں تقسیم کرو، مسلک کے نام پر، جماعتوں کے نام پر، صوبائیت کے نام پر، لسانیت کے نام پر، مفادات کے نام پر، اور تم حکومت کرتے رہو. وہ انسانیت کے خلاف ننگی جارحیت تھی، ننگی جارحیت جو کیمروں میں محفوظ ہے، فوٹیجز میں محفوظ ہے. اس کے خلاف بولتے ہوئے ہم ہچکچاتے رہے، اس کی ہم نے مذمت نہیں کی، ہم نے غیر شرعی رویہ اختیار کیا اور ہم نے شرعی اصولوں کو پیٹ کر دی اس وقت. ورنہ مولا علی کا کیا فرمان ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی نہیں. اس کا مطلب ہے کفر کے ساتھ کہیں نہ کہیں معاشرتی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے، ظلم کے ساتھ کبھی بھی. اس وقت تو کئی ہمارے مذہبی ٹھیکیدار اپنی بھاری برکم شخصیات لے کر اس قاتل لیگ کے الائز بن گئے تھے اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کے انہیں سپورٹ انہوں نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ یاد کریں. باقی رہ گئے سیاسی گد. ان سیاسی گدوں نے تو جوائنٹ سیشن رکھا تھا، ساری کی ساری جماعتیں، بلوچستان کی چھوٹی موٹی جماعتوں سے لے کر آپ کی بڑی جو جماعتیں ہیں، یہ بڑی دونوں جماعتیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، اور اس کے ساتھ نیچے جو چھوٹی موٹی جماعتیں، یہ ساری بشمول مولانا صاحب کی جوائنٹ سیشن میں آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو بچایا تھا. اس وقت کی اس قاتل حکومت کو آپ نے کندھا مہیا کیا تھا. جمہوریت کے چیمپئنوں نے بھی، سیاسی لوگ بھی، یاد رکھیں باری ہر کسی کی آئے گی، کبھی اس کی کبھی اس کی. آج ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. سانیہ مرید کے یہ انسانیت کے خلاف جبر ہے، قانون کا قتل ہے، یہ دستور کا قتل ہے. جو حقوق دستور دیتا ہے آپ نے ان کو پامال کیا ہے. قانون جو پروٹیکشن دیتا ہے آپ نے اس کو وائلیٹ کیا ہے، اس کو روندا ہے. مختصراً یہ کہ ہر آپ کے اقدام کا شکار الٹیمیٹلی عوام بنتی ہے. خدا کے لیے آپ اپنے گھر چلے جاؤ، ہماری جان چھوڑ دو، ہم تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتے. اس ثانیہ کی بھی مذمت کرتے ہیں اور قوم کی بے حسی کی بھی مذمت کرتے ہیں. اور جو ہمارے رویے پک اینڈ چوز کے ہیں کہ کسی خاص واقعے کو جو میرے ساتھ ملتا جلتا بندہ ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوگی تو مذمت کریں گے، جس سے میرا اختلاف ہے اس سے زیادتی ہوگی تو مذمت نہیں کریں گے، اس رویے کی بھی مذمت کرتے ہیں. اللہ پاک امہ کو اور ہمارے سیاسی اور خاص طور پر مذہبی قیادت کو شعور نصیب فرمائے اور ہوش عطا فرمائے، تاکہ وہ دوست و دشمن کی پہچان کرتے ہوئے قوم کی صف بندی کر کے اس قوم کو اس عرصہ معیشر اور اس جبر اور اس تشدد کے دائمی نظام سے، اس ذلت اور رسوائی سے نکالنے کے لیے کوئی سبیل کر سکیں.